امام القیم رحمہ اللہ جب یہ بات واضح کر چکے کہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو اب اس طرف آ رہے ہیں کہ سب سے بہتر علاج کیا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم سے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ اور اگر ہم اسے عجمی یعنی عربی زبان کے کسی اور زبان میں نازل کرتے تو وہ کافر لوگ کہتے کہ ان آیتوں کو واضح کیوں نہیں کیا گیا، یعنی ایسی زبان میں کیوں نہیں جو ہماری زبان ہو۔ یہ کیا ہے کہ لانے والا عربی ہے اور کتاب جو لے کر کے آ رہا ہے عجمی لے کر آ رہا ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دو وہ تو مومنوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے، وہ مومنوں کے لیے شفا اور ہدایت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور قرآن سے ہم نازل کرتے ہیں وہ چیز جو شفا ہو اور مومنین کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس آیت میں لفظ من آیا ہے، نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآن، اور من بیان جنس کے لیے ہے، یعنی جنس قرآن شفا اور رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم قرآن سے نازل کرتے ہیں جو شفا، یعنی قرآن کے بعد شفا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہم قرآن نازل کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے، وہ شفا ہے۔ یہ ایک عربی کا اصطلاح ہے کہ من جو ہے تبعیدیہ ہے، من بیانیہ ہے، جو عام طور پر آپ لوگوں سے نہیں، اس لیے میں اس کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو یقیناً قرآن ہر حالت میں ہر شک و شبہ، ہر ریب و تردد سے قلوب کو شفا دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ازالہ امراض کے لیے قرآن حکیم سے زیادہ عام نفع بخش اور عظیم ترین اور زیادہ بہتر کوئی دوا نازل نہیں کی ہے، یعنی قرآن سے بہتر کوئی اور دوا نہیں ہے۔ پھر اس کے اب مثالیں امام القیم رحمہ اللہ دیتے ہیں، اور صحیح بخاری کی اور مسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میں وہ حدیث پوری آپ کے سامنے نہ پڑھ کر کے، اس لیے کہ وقت کا بھی لحاظ ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، واپس آ رہے تھے تو ہمارا گزر ایک قبیلے کے پاس سے ہوا۔ ہم لوگوں نے ان سے ٹھہرنے کی اجازت چاہی اور کچھ کھانے پینے کے لیے چیز، ظاہر بات آج کی طریقے سے نہ لوگوں کے پاس اتنا پیسے ہوتے تھے نہ اتنا لے کر کے لوگ چلتے تھے، تو ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ نہیں تم لوگوں نے ہمارے ہاں جگہ نہیں ہے، جاؤ کہیں اور جاؤ۔ تو کہا کہ ہم لوگ آگے بڑھے اور جا کے تھوڑا سا یعنی باہر میدان میں ڈیرا لگا لیا۔ اسی درمیان میں یہ ہوا کہ اس قبیلے کا جو سردار تھا اسے بچھو نے ڈس لیا۔ اس کتاب کے ترجمے میں جو غلط لکھا ہے کہ وہ سانپ نے ڈس لیا ہے نا، وہ بات صحیح ہے۔ اولاً تو لودیغا ہے، لودیغا معنی عام طور پر جو ہے وہ بچھو کے لیے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں جیسے سنن ترمذی وغیرہ میں عقرب کا خصوصی ذکر ہے، عقرب کا خصوصی ذکر ہے، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں صرف ترجمے کے اوپر اعتماد صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہاں سے لکھ دیا ہے سانپ، واللہ عالم۔ تو جو قبیلے کا سردار تھا اسے بچھو نے ڈنک مار دیا، جس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا۔ ہر قسم کا جو علاج دیہات میں ہوتا ہے کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اب ظاہر بات بڑے لوگ ہر جگہ پوجے جاتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بیچارہ انسان غریب رہے، وہ مرتا رہے، بیماری کوئی نہیں پوچھتا، اور بڑے کا کتا بھی ہے وہ بھی اگر بیمار ہو جائے تو لوگ اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ قبیلے کا سردار تھا، لہذا سارے کے سارے لوگ دوڑے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے تھے نا، ان کے پاس کوئی ایک نیا دین ہے، ان سے چل کے پوچھا جائے کوئی ان کے پاس جھاڑ پھونک منتر انتر ہے کہ نہیں ہے۔ تو بھاگے ہوئے آئے تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم میں کہ ایک شخص، حالانکہ حق وہی تھے، حضرت ابو سعید خدری ہی تھے، لیکن صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی کہ عموماً ایسے موقع پر اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے ہمارے پاس منتر، لیکن ہم ایسے نہیں کریں گے۔ ہم نے تم سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانا پینا دے دو، ٹھہرنے کی جگہ تو راضی نہیں ہوئے، لہذا ہم بھی اب بغیر
کچھ لیے ہوئے جھاڑ پھونک کرنے والے نہیں ہیں. کہا بھائی کیا لوگے؟ 30 بکریوں پر معاملہ طے ہوا ہے. کتنا؟ 30 بکریاں دو گے تو اب تو ہم کریں گے نہیں. جانے مرنے دو اپنے سردار کو. لوگ تیار ہوئے تھے, مرتا کیا نہ کرتا. ساتھیوں, یہیں سے عبرت لینی چاہیے کہ انسان ذرا سوچے کہ اللہ نے اگر اسے صحت دی ہے تو کتنی عظیم نعمت اس کو دی ہے, کتنی عظیم نعمت دی ہے ساتھیوں, ہے کہ نہیں؟ یہ 30 ہوئے, اگر 300 بھی مانگتے صحت کے لیے تو دینے کے لیے انسان تیار ہو جاتا. تو انسان اس سے اندازہ لگائے کہ دنیا کیا چیز ہے جس کے لیے وہ اپنے بھائی سے اختلاف کرتا ہے, اپنے ساتھی سے اختلاف کرتا ہے, حتیٰ کہ اپنے ماں سے بھی اختلاف کر لیتے. کس کے لیے؟ دنیا, پیسے کے لیے. 2 بھائی ہیں, تھوڑا صرف ایک کمرے کا بڑا اوقات مسئلہ رہا کرتا, ایک کمرے کا, ہے نا, میراث کی تقسیم میں, اور اس میں حتیٰ کہ بات چیت بھی ایک دوسرے سے کرنا بند کر دیتے ہیں. لیکن سوچے دنیا کی کیا اہمیت ہے انسان. تو جب 30 بکریوں پر طے ہوا, حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کرتے اور تھو کرتے, پڑھتے, دم کرتے, یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ جیسے کچھ کو رسی میں باندھا گیا تو کھول دیا گیا ہے. ایسا لگا اسے کوئی بیماری ہی نہیں, اسے کوئی بیماری ہی نہیں, وہ شفا مل گئی اسے. اب جب بکریاں انہوں نے وعدہ کیا تھا دے دیا, لیکن آج کے طرح مزاج کے لوگ ہوتے بہانہ کرنا شروع کر دے. لیکن اس وقت جو ہے کفر کے باوجود بھی لوگوں میں تھوڑی سی غیرت اور حمیت رہتی تھی, ہے نا. دے دیا بکریاں. اب لے کر کے آئے تو صحابہ نے کہا چلو پھر اب تقسیم کریں اس کو باہم بھائی, اب سارے لوگوں کو ملنا چاہیے نا. تو لیکن صحابی نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے کہ آجا یہ بکریاں ہمارے لیے کھانا. ذرا سوچے کتنے پریشان حال رہے ہوں گے. اس کے باوجود جو ہے اللہ کے رسول کے فیصلے کا انتظار, ایک ایسی چیز کے بارے میں جو معاملہ کیا تھا وہ مشکوک تھا, اس پر نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح کیا تم نے, تم لوگوں نے صحیح کیا ہے, لیکن یہ بتاؤ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ رقیہ ہے, یہ منتر ہے. آپ ہنسنے لگے اور کہا کہ بالکل حلال ہے, چلو اس میں سے ایک حصہ مجھ کو بھی دے دینا, میرے بھی ایک حصہ لگاؤ. یہ ان کی دلجوئی کے لیے, تاکہ وہ محسوس نہ کریں کہ ہاں اس میں کسی قسم کی خرابی ہے. تو امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں غور کرو یہاں دوا کی تاثیر کس طرح کام کر گئی. مرض اس طرح رفع ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. سورہ فاتحہ ایک ایسی آسان اور سہل ترین دوا ہے کہ اس کے مثل سہل اور آسان اور بہترین دوا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ اچھے طریقے سے سورہ فاتحہ, ہاں یہ چیز قابل توجہ ہے, اگر کوئی بندہ اچھے طریقے سے سورہ فاتحہ کے ذریعے علاج معالجہ کرے تو شفائے امراض کے لیے سورہ فاتحہ کے اندر عجیب و غریب تاثیر پائے گا. چنانچہ ایک مدت مدید تک میں مکہ معظمہ میں رہا اور اسی اثنا میں بہت سی بیماریاں مجھ پر مسلط ہوتی تھی. مجھے یہاں نہ کوئی طبیب میسر آیا نہ دوا, میں صرف سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا رہا اور اس کے اندر میں نے عجیب و غریب تاثیر دیکھی. صرف کس سے علاج کرتا رہا؟ سورہ فاتحہ سے. اور یہی نہیں, میں نے وہیں مکے میں اکثر مریضوں کو سورہ فاتحہ سے علاج کرنے کی ترغیب دیتا تھا اور اکثر لوگ اس سے صحت یاب ہو جاتے تھے, اکثر لوگ صحت یاب ہو جاتے تھے. تو امام القیم رحمہ اللہ نے بطور دلیل کے پیش کیا کہ کس طریقے سے قرآن شفا ہے, صرف دل کے بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ ظاہری جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بھی شفا ہے.